عثمان ڈار کے ہوشربا انکشافات 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت زمان پارک میں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس آرمی تنصیبات اور عمارتوں کو نشانہ بنانے کی ہدایت خود سابق وزیر اعظم نے دی۔ 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ اکتوبر 2022 میں لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی روکنے کے لیے کیا گیا۔ ان واقعات میں ملوث افراد کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جب مرکز میں ہماری حکومت چلی گئی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف 2 مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا 2 گروپ کہہ لیں، ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید، اعظم سواتی، معاذ اظہر، فاروق حبیب، حالانکہ میرے دوست ہیں سارے، وہ ٹکراؤ، یہ اینٹی فوج تھے، جی، اور ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا، گرفتاری تھی نا خان صاحب کی، اس کو لے کے پورے پنجاب میں سے، کبھی کے پی میں سے ورکرز کو کال کر لیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ پریشر ڈالنا کہ میں گرفتار نہ ہوں۔ ہاں، اور کیا تھا؟ یہی تھا نا، ہیومن شیلڈ بنا۔ ہاں، ایک ہیومن شیلڈ کہہ لیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی سوچ تھی کہ عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے کسی بھی سطح پہ، تو آپ نے دیکھا جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، زمان پارک کے باہر کیا ہوا، پیٹرول بم، جو آپ خود بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ورکرز باہر جو اکٹھے ہو جاتے تھے اس کے زمان پارک کے، ہیومن شیلڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے چلے جاتے تھے، ان اور آؤٹ ہو رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسی ذہن سازی ورکر کی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں۔ یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ جس تسلسل کی میں بات کر رہا ہوں، ٹکراؤ کی اور ورکرز کی جیسے ذہن سازی کی میں نے آپ سے بات کی ہے، تو یہ ایک وہ پورا تسلسل تھا۔ جن میٹنگز کا میں دیکھتا رہا ہوں، جب یہ لوگ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور بھی ہونا پڑتا ہے تو اس بیانیے کو عمران خان سپورٹ کرتے تھے۔ ایکسپیکٹڈ تو تھا خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کھڑے اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر، تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے۔ وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا، اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے۔ ان کو شاید ادارے سے بھی یہ ایک انفارمیشن یا ایسی میسیجنگ تھی کہ شاید اس ساری سچویشن میں آرمی چیف چینج ہو جائے۔ لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے؟ آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا، پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا۔ 9 میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک سانحہ ہے جس کی جتنی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور وہ ایک ایسا سیاہ دھبا ہے جسے اب وقت لگے گا دھلنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے جماعت 9 مئی کے بعد بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں۔ جو شخص اس کا ذمہ دار ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اسے نشان عبرت بننا چاہیے۔ میرے لیے اس بیانیے کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اور نہ ہی میں اس چیز کے لیے آیا ہوں پالیٹکس میں، اور میں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر بات کہہ دوں۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کا نظام نرسنگ سٹاف کی استعداد سے باہر نکل گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ایک انار 100 بیمار کے مترادف سرکاری اسپتالوں میں مریضوں اور نرسوں کا تناسب بگڑ گیا۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے طے کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسپتالوں میں ہر 10 بیڈز کے لیے 3 نرسوں کی دستیابی طے پائی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ڈویژن کے سب سے بڑے 1520 بیڈز کے الائڈ اسپتال میں 3 شفٹوں میں کام کرنے والی نرسوں کی تعداد 800 ہے۔ اس حساب سے مریضوں کا تناسب 25 مریض فی نرس کے قریب جا پہنچا ہے۔ 1050 بیڈز کے الائڈ اسپتال 2 میں 275 چارج نرسوں اور 67 ہیڈ نرسوں کے کندھوں پر فی نرس 20 مریضوں تک کا بوجھ ہے۔ اسی طرح 250 بیڈز کے جنرل اسپتال سمن آباد میں تناسب 15 بیڈز فی نرس، جبکہ 40 بیڈز کے جنرل اسپتال حسیب شہید میں صرف 14 نرسیں 3 شفٹوں میں پورا اسپتال سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم مسائل اب قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ سارا برڈن جو ہے وہ ہماری چارج نرسز کے اوپر ہوتا ہے،
اور وہ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے اوور سٹریس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کافی سارے پرابلمز ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ عملہ بہت شارٹ ہے، سٹافز کی بہت زیادہ کمی ہے اور پیشنٹس ہمارے پاس پیشنٹ ریشو بہت زیادہ ہے۔ پیشنٹ نگلیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم بہت کم لوگ ہیں، یہی ہم زیادہ لوگ ہوں گے اور کام ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق روزگار کے لیے نرسنگ سٹاف کی بڑی تعداد کا بیرون ممالک چلے جانا بھی ملک میں قلت کا سبب بن رہا ہے۔ اسپتالوں کے سربراہان صورتحال سے پریشان ہیں، کہتے ہیں حکومت کو مسئلے سے آگاہ کر دیا تاہم حل نکلنے میں وقت لگے گا۔ ایز پر گورنمنٹ انسٹرکشنز کے ہر 10 مریضوں کے لیے ہونی چاہیے 3 سٹاف نرسز ہونی چاہیے، تو وہ آلموسٹ ہماری تو 15 مریضوں کے لیے ایک بڑھ رہی ہیں، تو ایک ہم نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ سرکاری علاج گاہوں میں انفراسٹرکچر، مشینری اور ادویات کے مسائل تو جوں کے توں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی کمی مریضوں کا درد بڑھا رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ پروفیشنلز کی کمی نہ صرف علاج کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے بلکہ اسپتالوں کی انتظامیہ کے لیے بھی اب مریضوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین زبیر گمن کے ساتھ بلال